عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے خرچے کروا کر ایسی حالت کر دے کہ وہ کبھی کسی دوسری عورت کو لانے کا سوچے بھی نہیں۔ پتہ نہیں یہ پڑھائی کا آئیڈیا کس کا تھا۔ آرام سے جنگلوں میں رہتے، پتھروں سے آگ جلاتے، جنگل آلا ہو کرتے اور مر جاتے۔ ایک لڑکا پارٹی میں لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ لڑکی پاس آئی اور بولی، میرے ایک ہاتھ میں پلیٹ ہے اور ایک ہاتھ میں گلاس، کیا آپ میرے چہرے سے ایک چیز ہٹا دیں گے؟ لڑکا خوشی سے، جی جی کیوں نہیں، بولیں کیا ہٹانا ہے؟ لڑکی، آپ اپنی منحوس نظریں ہٹا لیں۔ لڑکے والے، ہمیں ایسی لڑکی چاہیے جو زیادہ کھاتی پیتی نہ ہو، ہمیشہ چپ رہے۔ لڑکے والے، ایسی لڑکی تو آپ کو صرف ICU میں ہی ملے گی۔ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی۔ شوہر، تم جیسی مجھے ہزاروں مل جائیں گی۔ بیوی، ابھی بھی مجھ جیسی چاہتے ہو؟ جب کوئی شادی شدہ آدمی کہتا ہے سوچ کر بتاؤں گا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیوی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ عورت نرم دل ہوتی ہے پانی کی طرح، مرد سخت دل ہوتا ہے مٹی کی طرح۔ پھر دونوں شادی کر لیتے ہیں اور زندگی کا کیچڑ بنا دیتے ہیں۔ آج کل ایک سوال مجھ سے کثرت سے کیا جا رہا ہے، شادی کب کر رہے ہو؟ بندہ پوچھے، تم نے انٹینڈ لانے ہیں؟ سارے مبارکباد دو، مجھے جادو سیکھ لیا ہے میں نے۔ 3 کپ چائے رکھی تھی چولہے پر، اب صرف 1 کپ رہ گئی ہے۔ میں جب بھی ماسک نیچے کرتا ہوں تو ایسی فیلنگز آتی ہے کہ سب کو بولوں آپریشن کامیاب رہا، مریض کو 2 گھنٹے میں ہوش آ جائے گا۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کے دوران شوہر نے ایک جملہ کہا جس سے جھگڑا ہی ختم ہو گیا، خوبصورت ہو تو اس کا مطلب تم کچھ بھی بولو گی۔ اس کے بعد بیوی نے کچھ کہا ہی نہیں، ساتھ ہی بیوی نے چائے اور بسکٹ سے بھی نوازا۔ ایک عورت مولانا کے پاس گئی اور بولی، حضرت، میں نے سنا ہے کہ تکبر بڑا گناہ ہے۔ میں جب بھی آئینہ دیکھتی ہوں مجھے اپنی خوبصورتی پر بڑا تکبر آتا ہے، میں اس گناہ سے کیسے بچوں؟ مولانا، جسے آپ تکبر سمجھ رہی ہیں وہ غلط فہمی ہے، اور غلط فہمی کوئی گناہ نہیں۔ مرد ایک کان سے بات سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، عورت دونوں کانوں سے سنتی ہے اور منہ سے نکالتی ہے۔ دوست نے کہا، گھر میں غصہ کیا کرو، گھر والے شادی کرا دیں گے۔ میں نے آج غصہ کیا تو انہوں نے گھر سے ہی نکال دیا، اب مسجد میں بیٹھا ہوں۔ جب کوئی نسوار استعمال کرنے والا شخص بات کرنے سے پہلے منہ سے نسوار پھینکے تو سمجھ جاؤ کہ بات قیمتی ہے۔ میری بہن میری اتنی فرما بردار ہے کہ میں جو بھی کام اسے کہوں تھوڑی دیر بعد وہ مجھے خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ جو شخص گھر سے باہر کثرت سے ان الفاظ کو دہرائے گا وہ مالا مال ہو جائے گا۔ الفاظ مبارک کچھ یوں ہیں، اللہ کے نام پہ دے دے بابا۔ بچپن میں سوچا تھا کہ بڑے ہو کر غریبوں کی مدد کروں گا، مگر بڑے ہو کر خود ہی غریب ہو گیا ہوں۔ لڑکیاں، میں راز کو راز ہی رکھتی ہوں،
دوسروں کو بتانے کی گندی عادت تو ان کی ہے جنہیں میں بتاتی ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیسوں سے خوشیاں نہیں ملتی، ان سے گزارش ہے کہ اپنے سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں۔ سنا ہے بہت پڑھے لکھے ہو، تو بتاؤ اتنے اور اتنے کتنے ہوتے ہیں؟ امی نے 1 گھنٹہ خالہ سے فون پر بات کرنے کے بعد کہا، یہ لو اپنا فون اور دفع ہو جاؤ، 2 منٹ بات کرنا حرام کر دیا۔ امی تولیہ دھو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، امی تولیہ دھو رہی ہیں؟ امی مجھے گھور کر بولی، نہیں، تولیے کو پانی دے رہی ہوں، شاید بڑا ہو کر کمبل بن جائے۔ رشتہ دار، کافی بڑی ہو گئی ہو تم۔ میں، اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا اور فارغ بھی بیٹھا تھا، سوچا بڑا ہی ہو جاؤں۔ ضروری اعلان، موزے ہمیشہ دھو کر پہنے، ورنہ ہو سکتا ہے کسی دن کامیابی قدم چومنے آئے اور موزے سونگھ کر بے ہوش ہو جائے۔ داماد، سسر جی، آپ کی بیٹی میں دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سسر، بیٹا تم نے ہاتھ مانگا تھا، دماغ کی تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ترس جاؤ گے مجھ سے ملنے کے لیے، ایک بار 40-50 ہزار روپے ادھار دے کر تو دیکھو۔ میں نے گوگل سے پوچھا کہ عورت کیا چاہتی ہے۔ آج 7واں دن ہے، گوگل خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ڈاکٹر، جب کار ایک عورت چلا رہی تھی تو تم کو روڈ سے ہٹ کر چلنا چاہیے تھا۔ مریض، کون سا روڈ؟ میں تو پارک میں لیٹا ہوا تھا۔ کچھ لوگ بے عزت کرنے سے پہلے آفیشیل اجازت لیتے ہیں، جیسے کہ برا نہ مانو تو ایک بات کہوں۔ صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم زندہ ہو، اور اس کے بعد برش کرو تاکہ دوسرے بھی زندہ رہیں۔ Please subscribe our channel.